نواز شریف صاحب اگر واپس آتے ہیں تو ہوگا کیا؟ نگران وزیر اعظم سے یہ بیرون ملک بھی سوال ہوا، انہوں نے کہا وزارت قانون سے رائے لیں گے کہ ان کی گرفتاری بنتی ہے یا نہیں بنتی، جبکہ کچھ لوگوں کا خیال ہے یہ ایک اسٹریٹ فارورڈ کیس ہے. واٹ ڈو یو تھنک؟ نہیں، یہ تو بہت اسٹریٹ فارورڈ معاملہ ہے، بہت ہی اسٹریٹ فارورڈ ہے. آخرکار نواز شریف کہاں تھے جہاں سے وہ نکل کے گئے؟ وہ جیل میں تھے، اور جیل میں بطور ایک مجرم بھی نہیں کہ جن پہ الزام ہو، ان کے خلاف جرم ثابت ہو چکا تھا، اور اس کی پاداش میں ان کو یہ سزائیں ملی تھی، 7 سال بھی اور 10 سال بھی، 2 مختلف مقدمات میں. اور اس میں ان کو یہ وزیر اعظم تو بڑی جو نگران وزیر اعظم ہے، یہ تو بہت جانبداری کا ثبوت دے رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں کہ جی وہ لا مجسٹری بتائے گی. کیا ان کو پتہ نہیں کہ جو مجرم ہو، جس کے خلاف جرم ثابت ہو گیا ہو، وہ غلط ہو یا صحیح ہو، وہ اپیل میں فیصلہ ہوتا ہے. وہ جب تک وہ اس کے خلاف وہ سزا برقرار رہتی ہے، اس کی اور کوئی جگہ نہیں مار سوائے جیل کے. تو یہ نواز شریف، اب صحت ان کی بڑی اچھی ہے ماشاءاللہ، وہ تو نظر آ رہی ہے. 4 سال بھی انہوں نے کوئی کلینک یا کسی جگہ وزٹ نہیں کیا. اور ہیلتھ ریزن بھی ان کو یہ نہیں کیا جا سکتا کہ ان کو بجائے کوٹ لکھپت جیل یا ڈیالہ جیل لے جائے، بجائے ان کو کوئی سروسز اسپتال یا پنڈ لے جایا جائے. یہ بھی ممکن نہیں ہے. وہ ان کی جگہ، یہ تو اب قانون اور آئین ہے، اس میں کسی کو، میں نہیں چاہتا ہوں، میں کوئی خواہش مند نہیں ہوں کہ وہ ضرور جیل میں جائے، پر جو قانون کی بات ہے، قانون اگر ہوگا پاکستان میں تو نواز شریف جیل میں جائیں گے، اور ان کی ضمانت خاصی دشوار ہوگی. کیونکہ ایک شخص جو مفرور 4 سال مفرور رہے، وہ اگر تو آ کے کہہ سکے کہ مجھے پتہ ہی لگا میرے خلاف یہ مقدمہ چل رہا ہے یا مجھے سزا ہوئی ہے، تو وہ ثابت کرے کہ جتنے روز وہ جیل سے باہر رہا ہے، مفرور رہا ہے، اتنے روز، ہر روز کا، ہر دن کا، کہ کیوں اس دن نہیں پتہ لگا، کیوں اس دن نہیں پتہ لگا. نواز شریف تو ٹیلی ویژن کیمراز کے سامنے آ رہے ہیں، ہر کوئی ان کو دیکھ رہا ہے، چلتے پھرتے ہیں. اور ایک مجرم کا جیل سے باہر ہونا تو ممکن ہی نہیں ہے جب تک ان کی ضمانت نہ ہو. اب ضمانت ان کی ہونی بالکل ناممکن ہے، کیونکہ یہ مفرور ہوئے ہیں جرم کے ثابت ہونے کے بعد. اعتزاز صاحب، جو نگران وزیر داخلہ نے ایک دی اسٹیٹمنٹ، انہوں نے کہا کہ انہیں گرفتار کر لیں گے ہم ایئرپورٹ سے. اس کے بعد پی ایم ایل این کی اس قدر خطرناک قسم کی غصے والی ٹویٹس آئیں. ہمارے ساتھ مائزہ حمید بیٹھی نے، انہوں نے بھی کی اور لوگوں نے کی. فوراً ایک ڈسکلیمر آ گیا ان کی طرف سے، پریشر میں آ گئے انٹیریئر منسٹر. آپ کو کیا لگتا ہے؟ نہیں، وہ تو ایک ہی ہے، نگران اور نون ایک ہی ہیں. نون کے دیکھیں کتنے کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ نگران اور نون میں کوئی فرق نہیں. نون فار نگران اور نون فار نواز، پی ایم ایل نواز اور نگران حکمران، ان میں کوئی فرق نہیں. ایک جو مشاہد سید صاحب نے کل ہی انٹرویو دیا ہے، انہوں نے کہا کہ 2000 میں بل کلنٹن نے فیصلہ کیا کہ نواز شریف کو آزاد کروانا ہے. انہوں نے یو اے ای، سعودی عرب اور قطر سے مدد لی. ہی سیڈ اٹ آن ریکارڈ. اٹس اے ہیوج اسٹیٹمنٹ. اب جو خبر آ رہی ہے وہ یہی ممالک ہیں جہاں میاں صاحب جائیں گے. کیا انڈیکیشن ملتی ہے اس سے؟ نہیں، اگر آپ بیرونی امداد سے پاکستان میں اندر سیاست کوئی جست لگائیں گے اور بیرونی امداد سے آپ استفادہ حاصل کریں گے اور پاکستان کے قوانین اور آئین کو مسمار کریں گے، بیرونی کوئی بھی آپ کا بیرونی دوست ہو، وہ قطر کی فیملی ہو، ان کے ساتھ ان کے بڑے تعلقات ہیں، وہ سعودیوں نے پچھلی مرتبہ بہت ان کی امداد کی تھی اور ان کو پرویز مشرف کی قید سے نکالا تھا. وہ کوئی بھی یو اے ای والے ہوں جو ان کے اوپر کافی مہربان ہیں، کیونکہ ان کے یو اے ای میں بھی بہت سارے انٹرسٹ ہیں،
اور وہاں کا یہ اقامہ آپ کو پتہ ہے جس پہ پچھلی دفعہ نااہل ہوئے تھے میاں صاحب، وہ وہاں کا یہ اقامہ تھا یو اے ای کا. اور یو اے ای کا اقامہ جو ہے وہ صرف تنخواہ لینے کے لیے ضروری نہیں ہوتا. وہ دو چیزیں اس کے بارے میں کہہ دوں. اقامہ کہتے ہیں پاناما سے اقامہ ہو گیا. اقامہ تو یو اے ای کا آپ کو ہر اس ملک میں بینک اکاؤنٹ کھولنے کی سہولت دے دیتا ہے جہاں منی لانڈرنگ ہو، منی لانڈرڈ منی پارک ہو. مثال کے طور پہ لکسنٹائن ہے، کیمن آئیلینڈ ہے، آئل آف وائٹ ہے، پیناما ہے، اس طرح کے دیگر جو چھوٹے چھوٹے ملک ہیں، سنگاپور ہے. اب یہ جو کہ آپ کے پیسے کو خفیہ رکھتے ہیں اور پارک کرتے ہیں، وہ یو اے ای کے اقامے سے آپ وہاں کھول سکتے ہیں اکاؤنٹ. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک وزیر اعظم کا کسی بھی غیر ملکی کمپنی کا ملازم ہونا یہ تو خود ایک بہت بڑی ڈینجرس ٹرینڈ ہے. کبھی سوچ سکتے ہیں آپ کے وزیر اعظم برطانیہ کا وزیر اعظم، یہ چاہے سناس کیوں نہ ہو، یہ اگر پایا جائے کہ یہ انڈیا کی ریلائنس گروپ کا ایک ڈائریکٹر ہے یا ایک جنرل مینیجر ہے اور تنخواہ نہیں لیتا اور جنرل مینیجر ہے ان کا، تو کیا ایک دن بھی رشی سناس وزیر اعظم برطانیہ کا رہ سکے گا؟ یا یہ پایا جائے کہ مودی آسٹریلیا کے کسی مائننگ کمپنی میں حصہ ہے اور حصہ ہی صرف نہیں ہے، اس کا ڈائریکٹر ہے یا اس کا امپلائی ہے، تنخواہ لیتا ہے یا نہیں لیتا، یہ انڈین برداشت کریں گے؟ تو میاں صاحب نے جو اقامہ رکھا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے تھا ایز پرائم منسٹر. لیکن ہم نے اگر ہم پاکستان کی ہسٹری سے دیکھیں، ہم نے دیکھا کہ پہلے بھی بہت دفعہ رائٹ آف کیا گیا میاں نواز شریف کو اور وہ واپس آئے سسٹم میں، ریوائول ہوا ان کا. اگر لطیف کھوسہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ کبھی نہیں پرائم منسٹر بن سکتے، یہ کچھ ذرا فار فیچ نہیں ہو گیا؟ یہاں ہو سکتا ہے ایسا. واٹ ڈو یو تھنک؟ دیکھیے یہاں پاکستان میں ایسا ہوا ہے یقیناً، اور انہی کے صورت میں وہ ہوا ہے. اور میں تو یہ کہتا ہوں پاکستان میں آپ ماضی کے علاوہ کوئی پیشین گوئی نہیں کر سکتے. یو کین پریڈکٹ نتھنگ بٹ دی پاسٹ. 21 اکتوبر سے پہلے کوئی اور پلٹا کھا جائے صورتحال اور رستے میں ان کے لاہور ایئرپورٹ سے یا اسلام آباد ایئرپورٹ سے اسلام آباد جانے کے رستے میں اگر عمران خان کھڑا ہو تو یہ بھی بعید نہیں ہے. یہاں کو پتا تھا پچھلے سال ہمیں 8 مئی کو کہ 9 مئی کو کیا ہونے والا ہے. کتنا پلٹا پورا کہ وہ جو وزیر اعتزاز صاحب سوری میں مخل ہو رہی ہوں، آپ نے کہا کہ عمران خان پی ٹی آئی چیئرمین وہ تو جیل میں ہیں، ان کی پارٹی میں اس وقت کوئی سکت نہیں ہے، وہ کیسے روک سکتے ہیں نواز شریف کو آنے سے؟ نہیں، وہ کیا پتا ہے، یہ 21-22 دن میں پاکستان میں بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے. یہ آپ کو میں پوچھ رہا ہوں کہ 8 مئی کو آپ کو پتا تھا کہ 9 مئی میں اتنا انقلابی سے مراد ہے کہ اتنا مختلف منظر نامہ ہو جانا ہے پاکستان میں کہ عمران خان جیل میں بھی ہوگا، 200 مقدمات بھی اس کے خلاف بنے ہوں گے، وزیر اعظم شہباز شریف ہوگا. پھر جب یہ ہٹے ہیں نگران تو یہ کوئی سوچ سکتا تھا کہ اتنے زیرو لیول پہ آ کے گر کے یہ ہٹے ہیں کہ لوگ وہ عمران خان جس کو شاید ووٹ ہی نہ پڑتے اپریل 2020 میں جب اس کو ہٹایا گیا، آخری دن اگر اس عمران خان کی اسٹینڈنگ کا لو ہٹائے جانے وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے، اور عمران خان کا بہت ریٹنگ بہت ڈاؤن تھی، بہت زیرو کے ووٹ کا پرسنٹیج بھی نہیں تھی. آج کل وہ ریٹنگ بہت ہائی ہے، اتنی ہائی ہے کہ شریف خاندان واپس آنے کو تیار ہی نہیں ہے جب تک وہ اس کو جیل میں نہ ڈالا جائے. تو پاکستان میں یو کین نیور پریڈکٹ اینی تھنگ بٹ دی پاسٹ. اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے درمیان دوبارہ سے آپ کہہ سکتے ہیں لفاظی ہو رہی ہے یا ورڈز ایکسچینج ہو رہے ہیں. نیکسٹ الیکشن تک آپ کہاں دیکھیں گے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کو؟ میں ان کو علیحدہ الیکشن لڑتے ہی دیکھتا ہوں، کوئی اسی اتحاد بنا کے تو نہیں دیکھتا ہوں.
اور میں تو پہلے سے کہتا رہا ہوں, میں تو اپنی پارٹی میں اور ویسے بھی کہتا رہا ہوں یہ کہ ہمیں نقصان ہوگا نون کے ساتھ چلنے سے, اور اس میں نقصان ہم نے ہوا ہے. ہم کہتے یہ ہیں کہ ہم نے قربانی دی ہے اپنی سیاست کی کسی حد تک پر ملک کو بچانے کے لیے, پر قربانی دانستہ ہی دی ہے. اور یہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت, اعلیٰ قیادت بھی اس نتیجے پہ پہنچی ہے یا پہنچ رہی ہے یا پہنچنے والی ہے. ان کے بیانات سے آپ کو بھی محسوس ہو رہا ہے. اور جس طرح نون لیگ ہمارے خلاف بیان دیتی ہے ان کے لیڈران, اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ یہ نون لیگ کے ساتھ اتحاد جو ہم نے کیا پی ڈی ایم میں, اور پھر پی ڈی ایم کے بعد پی ڈی ایم کا ایک طرف اور پیپلز پارٹی دوسری طرف, اتحاد جو ہوا اس کا نقصان پیپلز پارٹی کو ہی ہوا ہے. Right. Itazaz Ahsan, thank you so much for joining us. Elections